الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے اس کے متعلق ہم نے جانا تھا. تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے. اگر کسی کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ پتھر سے بھی استنجا کر سکتا ہے، یا پانی ہوتے ہوئے بھی پتھر سے استنجا کرنا جائز ہے، مگر افضل پانی ہے. پتھر کم از کم ڈھیلے 3 ہونا چاہیے. اسی طرح سے آج کے دور میں ڈھیلوں کے قائم مقام، پتھر کے قائم مقام ٹشو پیپر ہے، تو اس سے بھی جو ہے استنجا کرنا جائز ہے. اور یہ جو ٹشو پیپر وغیرہ ہم لیتے ہیں یہ طاق عدد ہونا اختیار کرنا چاہیے، ڈھیلے اور ٹشو پیپر. آج کے درس میں انشاءاللہ کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے اور اس کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے. گندگی جن چیزوں سے صاف نہیں کرنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے استنجا نہیں کر سکتے اور کیوں ان چیزوں سے روکا گیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی، گوبر اور کوئلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے. یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر، صحیح جامع الصغیر اس کے اندر نقل فرمایا ہے. تو پہلے ایک بات پہ آئیں گے. پہلی بات پہ ہڈی سے کیوں منع کیا گیا ہے، ہڈی سے کیوں منع کیا گیا ہے. تو ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ہڈی اور گوبر کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں انہما لا تطہران بہما. فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے پاکی حاصل نہیں کی جاتی، مطلب اس سے پاک نہیں کیا جا سکتا، اس سے پاک نہیں کیا جا سکتا. ایک اور روایت میں گوبر سے متعلق ہے کہ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، کیونکہ گوبر خود کیا ہے، آلریڈی گندگی ہے، تو گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی. ہڈی کے متعلق پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے پاکی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاک کرنے کی صلاحیت، قابلیت اس کے اندر نہیں ہے. کس کے اندر؟ ہڈی کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ہڈی کے اندر ایک چکناہٹ ہوتی ہے، اس چکناہٹ کی وجہ سے صاف نہیں کرتا، وہ ہڈی صاف نہیں کرتی. یہ ایک علت ہے. دوسری علت علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہڈی کو چوسا جا سکتا ہے، چبایا جا سکتا ہے، تو گویا کیا ہو گئی، یہ ایک غذا ہو گئی. تو غذا سے استنجا کرنا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. یہ دوسری حکمت بھی علماء اکرام ذکر کرتے ہیں. تیسری حکمت یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہڈی میں چونکہ استنجا اگر کی جائے تو اس میں نوکیلے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، چبھ سکتا ہے اور خون آدمی کو آ سکتا ہے، اس لیے ہڈی سے روکا گیا ہے. یہ بھی علت معقول ہے. اور اسی طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صاف حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث جو طویل ہے، جنوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور لے کر چلے گئے. طویل روایت ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پائے.
گم پائے، کافی رات تک ہم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کون دشمن آپ پر حملہ کر دیا، تلاش پہ رہے۔ پھر قبیل الفجر، فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اس پار سے آئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سارا ماجرا سنایا کہ جن قرآن سننے کے لیے، توحید کے لیے بلا لیے تھے، تو یہ ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سوال کیا کہ ہماری غذا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری غذا ہڈی ہے۔ تو لہٰذا ایک روایت میں یہ ہے فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانِكُمْ الْجِنُّ الْمُسْلِمُ، ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں اس جیسے کہ ہڈی سے استنجا اس لیے مت کرو کیونکہ یہ تمہارے مسلمان جن بھائی کی غذا ہے۔ بعض روایت میں یہ تک ذکر ہے کہ ہڈی کو اگر ہم پھینک دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر گوشت بھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس میں جو ہے پھر گوشت بھرتے ہیں، تو اس گوشت کو جن کھاتے ہیں۔ اور کون سے جن کھاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بھی ہے، اگر وہ حلال ذبیحہ ہے، مردار نہیں، حرام ذبیحہ نہیں، حلال جانور ہے، تو مسلمان جن اس کو کھاتے ہیں۔ اور اگر وہ حرام جانور ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا مردار جانور ہو، یا پھر وہ جانور جس کا کھانا حرام ہے، خنزیر وغیرہ سب، ایسے جانور کو کافر جن کھاتے ہیں، ایسی ہڈیوں کو۔ اور ان ہڈیوں کو کون کھاتے ہیں؟ مسلمان جن۔ تو یہ تمام حکمتیں، علتیں ہڈی کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، تو لہٰذا ایک مومن کو ہڈی سے استنجا کرنے سے بچنا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، گوبر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ گوبر سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک تو میں نے ایک چیز یہ بتائی کہ گندگی سے گندگی صاف نہیں، کیونکہ گوبر خود کے جانور کی غلاظت ہے، تو ایک گندی چیز ہے، تو اس گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی۔ دوسری ایک علت اسی حدیث میں، جو حدیث میں نے ذکر کی، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ انسانی جانوروں کے جو گوبر ہوتے ہیں وہ جن جانور کے غذا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے حدیث میں باقاعدہ طور پر علت ذکر کی ہے، حکمت ذکر کی ہے۔ تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی اس سے، جب جنوں کی غذا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے، تو بدرجہ اولا جب جانوروں کی خوراک سے استنجا کرنے کو منع کیا گیا ہے، تو بدرجہ اولا انسانوں کی خوراک سے استنجا کرنا، انسانوں کے کھانے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ انسانوں کی غذا، جو بھی غذا انسان جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاول کی شکل میں ہو، یا روٹی کی شکل میں ہو، یا دیگر کسی بھی شکل میں ہو، جس کو انسان بطور غذا استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز، کپڑے سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کپڑا کیا ہے؟ ایک پہننے والی چیز ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، اور استنجا کر کے کپڑے کو پھینک دینا گویا جو ہے یہ مال کو ضائع کرنے کے برابر ہے، تو اس لیے اس سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے محترم اشیاء، جو چیزیں قابل احترام کی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے ہیں کہ محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کے لائق چیزوں کی تعظیم کرے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی محترم اشیاء ہیں، مثال کے طور پر علم کی کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، علم دیتی ہے یہ کتاب۔ اسی طرح یہ قلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو قلم کا یہ علم کا ادب دیتی ہے، علم سکھاتی ہے یہ قلم۔ ہاں، اسی طرح دیگر جن چیزوں کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اگزامپل مصلی، اس کو بطور نماز کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر
استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے محترم اشیاء سے، محترم چیزوں سے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یہ دل کے تقوی کی بات ہے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا منع ہے۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے؟ کوئلہ جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی انسانوں کے لیے آگ جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ضروریات کے لیے کوئلہ جو ہے استعمال میں آتا ہے، تو اس لیے ان کوئلے وغیرہ سے بھی جو ہے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چیزیں جو ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ استنجا کرتے سمے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا یستطب بیمینہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، کوئی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ ہر اچھا کام، جوتا پہننا ہو، کپڑے پہننا ہو، آپ جو ہے اپنے دائیں جانب سے کام کا آغاز کرتے تھے۔ اب چونکہ استنجا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا زیادہ اول ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستنجی بیمینہ، کہ وہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی منعت پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اس بات پر کیا ہے؟ تمام علماء کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے استنجا کے دوران کہ دوران قضائے حاجت کے دوران گفتگو نہیں کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتناجى اثنان على غائطهما فإن الله يمقت على ذلك، دوران قضائے حاجت کوئی بھی گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے دوران قضائے حاجت گفتگو کرنا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا صاف کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ آپ رگڑتے تھے، مٹی پر رگڑتے تھے اگر آپ ہاتھ استعمال کیے ہیں تو۔ اسی طرح ہم لوگ اس کے قائم مقام کیا ہے؟ ہینڈ واش ہے، صابن ہے، تو اس طرح صاف کرنا یہ طہارت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ استنجا کے بعد فارغ ہوتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہوئے نکلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، غفرانک، اے باری تعالیٰ تیری بخشش ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ قضائے حاجت سے جو چیزیں قضائے حاجت کے دوران ممنوع ہیں، ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔